الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. محترم علماء کرام، معزز مہمان خصوصی، سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا اکیلا تنہا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم علماء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں انشاءاللہ 27ویں پارے کی اہم مضامین کے خلاصے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے جو مہمان ہمارے درمیان مدعو ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام اسم گرامی فضیلت الشیخ پرویز احمد نقوہ عمری مدنی حفظہ اللہ ہے۔ آپ کا تعلق شہر اڈپی کرناٹک سے ہے۔ آپ کی فراغت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے سن 2004 میں ہوئی۔ پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ فرمایا اور وہاں سے آپ نے BA ماجسٹر اور دکتورا کی سندیں حاصل کی۔ اس کے بعد وہیں سے آپ مختلف نشاطات سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سب سے اہم جو آپ کا جو نشاط ہے وہ ہے مرکز دارالہدیٰ اڈپی کا جو ہے قیام۔ آپ اس کے بانی اور مشرف ہیں، اور اس مرکز کی نگرانی میں مختلف دعوتی، سماجی اور ملی کام جو ہے چلتے ہیں، جن میں جو قابل ذکر جو ہے غیر مسلموں میں قرآن اور اسلام سے متعلق کتابوں کی تقسیم، شعبہ حفظ بنین و بنات کے لیے اور علماء و دعات کے لیے تربیتی دوروں کا قیام، اور اسی طریقے سے علماء کرام کے خطابات کے ریکارڈنگ اور انہیں سوشل میڈیا پر عام کرنا، اور اسی طریقے سے سیلاب زدگان اور دشوار مواقع پر رفاہی خدمات انجام اس ادارے سے دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے کے مختلف اور رفاہی کام اس ادارے سے انجام پاتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کم عمری میں شیخ محترم کی بڑی بڑی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آپ سے بے انتہا دین و ملت کی خدمات لے، اور شیخ محترم کے آنے کو ہمارے لیے سب کے لیے قبول فرمائے، اور شیخ محترم سے زیادہ ہم کو مستفیض ہونے کی توفیق بخشے۔ میں اسی کے ساتھ ادباً شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آج 27ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں اس کے تعلق سے ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھیں۔ ولیتفضل مشکورا فضیلۃ الشیخ دکتور پرویز احمد نقوہ عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ ایک تو رمضان کی مناسبت سے قرآن مجید کے فہم و تدبر کے حوالے سے، اور دوسرا ہمارے ابنائے جامعہ دارالسلام کی اس منصہ میں ہمیں ایک چھت کے نیچے زوم میٹنگ میں جمع ہونے کا دوبارہ موقع ملا، اور یقیناً اللہ کی جو بے شمار ہم پر انعامات و اکرامات و احسانات ہیں، صرف رمضان المبارک کا ہمیں نصیب ہونا یہ خود ایک ایسی نعمت ہے جس قدر شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ اور رمضان کے مبارک ساعات میں قرآن مجید کو اپنا مشغلہ بنانا، قرآن مجید کے فہم و تدبر کے لیے وقت نکالنا، یہ واقعی سعادت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، کیونکہ رمضان کو جو بھی اہمیت و فضیلت اور فوقیت
حاصل ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کے نزول کے سبب ہے۔ اور رمضان میں یہ جو آپ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، جو انقلابات دیکھتے ہیں، رمضان میں جو دعاؤں کی قبولیت کی بات ہو، مناجات کی بات ہو، یا اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے فتوحات و کامرانی کا مہینہ، دعا و مناجات کا مہینہ، ان سب کا جو اصل راز اور محور ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب ہدایت، یہ اللہ کی کتاب جس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ سب سے سیدھا راستہ ہے، جس میں باطل کسی صورت داخل نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، معجزۃ اللہ الخالدہ، جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، جو اپنے اندر پائے جانے والے جوہر بکھیرنے والی کتاب، رحمتوں اور سعادتوں کو عام کرنے والی کتاب، اور خصوصاً گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے بشارت دینے والی کتاب، امیدوں کی ایک کرن، یہ کتاب اللہ ہے۔ اور قیامت تک آنے والے جتنے تحقیقات اور انکشافات ہیں ان کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ فیہ نبؤ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے والے لوگوں کے واقعات ہیں، وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد آنے والے جو احوال ہیں اس کی تفصیلات یہاں ملیں گی، وحکم ما بینکم، تمہارے آپسی معاملات ہیں اس کی تفصیلات اور اس کا جو فیصلہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اناد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر جو اسے چھوڑے اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ومن ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ، جو اس کتاب ہدایت کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اسے گمراہ کر دے۔ بہرکیف خلاصہ کلام، قرآن بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے والی نازل شدہ کتاب ہے، گھٹا ٹوپ تاریکی اور ظلمتوں میں پڑی انسانیت کو اپنے مالک حقیقی کا تعارف دینے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اگر اس کو پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یعنی یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، لیکن سب نے انکار کیا اور انسان نے اسے قبول کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا، ایسے وقت نزول ہوا جب عرب میں جو فصحاء، بلغاء اور شعراء جن کے کلام کعبۃ اللہ کے غلاف پر لٹکائے جاتے تھے، ایسے لوگوں کو خطاب کیا کہ اگر تمہارے اندر فصاحت و بلاغت ہے تو قرآن مجید کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس جیسا کلام لاؤ، یا کم از کم اس جیسے 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت جو قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے، یہ ایک آیت لاؤ جو قرآن مجید کے معیار پر اترے، تو عرب کے فصحاء، بلغاء اور شعراء سب کے سب عاجز رہے۔ اور لبید بن ربیعہ جو شاعر تھے جو اسلام لائے، ان کا جو مشہور قول ہے، افبعد القرآن، کہ قرآن مجید کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے شعر و شاعری کہنا چھوڑ دیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 70 دن انسان تھے، لیکن سورہ طور کی کچھ آیتیں، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں ان کے دل کو موم بنا دیتی ہیں۔ نجاشی جو وقت کا بادشاہ ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے، ان کی طلب میں کفار قریش نے جس دستے کو بھیجا تھا عمرو بن العاص کی صدارت میں، تو اس مجمع کے سامنے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھتے ہیں تو وقت کا جو بادشاہ ہے زار و قطار رونے لگتا ہے اور پوری مجلس متاثر ہو جاتی ہے۔ ویسے سامعین، جیسے کہ یہ گھٹا پٹھا پرانا شعر ہے لیکن اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ملکی مسائل، سیاسی مسائل، ملی مسائل، دینی مسائل، ثقافتی مسائل، تربیتی مسائل، یا جتنے بھی میدانی مسائل ہیں،
ان سب کا حل اور سلیوشن اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کی طرف آئیں، اور جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر دستے کی اصلاح اسی سے ممکن ہے جس سے اس امت کے پہلے دستے کی اصلاح ہوئی تھی۔ خلاصہ، اگر آپ فرد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی ذات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، قوم و ملت کی تعمیر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو آپ لازم پکڑیں۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ ایک چیز جہاں قرآن مجید کی عظمتیں اور اس کے فضائل ہیں، وہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن مجید جیسی مظلوم کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ قرآن مجید جیسی مظلوم کتاب جو بغیر سمجھے، بغیر تدبر کیے ہوئے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس قدر بے اتنائی ہم قرآن سے برتتے ہیں امت مسلمہ، یہ کیفیت کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، یا تو کل قرآن مجید ہمارے خلاف خود گواہ بن کر آئے گا، یا پھر یہ ہمارے تائید میں کھڑا ہوگا۔ جو اس کا حق ادا کریں گے وہ ان کے لیے حجت ہوگی، یا پھر اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے وہ مقدمہ دائر کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے ان کی زبانی کہا گیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل جہاں قرآن مجید کچھ لوگوں کے لیے سفارش کرے گا تو وہیں پر کچھ لوگوں کے لیے سمجھیے یہ حجت ثابت ہوگا جو شکایت درج کرے گا۔ بہرکیف یہ قرآن مجید زندوں کی بصیرت کے لیے اور امت کی ترقی کے لیے کتاب تھی، لیکن امت مسلمہ نے اسے بالکل مردوں کے لیے اور نظر و نیاز کے لیے اور رسم و رواج کے لیے خاص کر لیا۔ تو اس کا المیہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن مجید پڑھتی نہیں ہے، اگر پڑھتی ہے تو سمجھتی نہیں ہے، اگر سمجھتی ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتی ہے، اور عمل نہیں کرتے تو پھر سمجھ لو کہ عمل بھی اگر کرتے ہیں تو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ نہیں رہا۔ بہرکیف ہمارا جو موضوع ہے اس مقدمے کے بعد میں جو 27ویں پارے کا جو خلاصہ ہے اس کی کچھ جھلکیاں، کیونکہ اس کم وقت میں شاید پورا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ جھلکیاں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو گرچہ 27واں پارہ اس کے آغاز میں سورہ زاریات ہے، اس سے کچھ پہلے کچھ آیتیں 30 آیتیں، تو اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم وہاں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ نمبر 51 ہے اور نزول کے حساب سے 8 صورت ہے، اور زاریات کا معنی ہے مرد و غبار ڈالنے والی ہوائیں۔ بسم اللہ۔ تو سورۃ الزاریات کے شروع میں ہوا، بادل، کشتی اور فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا اور ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو یہ اجازت نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں کچھ اشارے دیے گئے، پھر نیک لوگ جنت میں ہوں گے، نیک لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اور ان کا جو زیادہ وقت تھا وہ استغفار اور ان کے جو مال میں اللہ کے جو حق ہیں اس کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین، انسان اور آسمان میں جو نشانیاں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بانجھ ہونے کے واقعے کو اور ان کی ضیافت کا ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بستی کی تباہی اور اس کے ہلاکت کا ذکر ہے۔ پھر فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو بطور نشانی پیش کیا گیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، اور حل یہ بتایا گیا کہ حقیقت میں اگر ہم فلاح و کامرانی چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف پلٹ آنے کا حکم دیا گیا۔ پھر نصیحت کی اہمیت بتلائی گئی، اور اسی طرح آخر میں جن و انس کے پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بتایا گیا۔ معزز سامعین، ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آیات کی جو کیا کہتے ہیں تفسیر ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان آیات میں اس بارے میں جو اہم توجیحات ہیں یا جو فوائد اور لطائف ہیں اس پر بھی مرور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جیسے پارے کا آغاز ہوتا ہے قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اس میں آپ ایک کیا کہتے ہیں عرب کا جو عرف تھا
عرب کے پاس جو مہمان نوازی تھی، جو اس کے آداب تھے، اس کی جھلکی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ زاریات جو ہم پچھلے کیا کہتے ہیں 26ویں پارے میں کے اختتام میں سورہ زاریات میں جو شروعات کی جو آیتیں ہیں، اس میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، پوری ضیافت کا واقعہ، پھر اس کے علاوہ تمہیدی باتیں اور ان کی مہمان نوازی، سب کچھ ہونے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی مہمان جب آئیں تو ادب کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے کہ ان کی مہمان نوازی اور ان کو مکمل آرام دیا جائے، پھر اس کے بعد ان کی حاجت پوچھی جائے۔ اگر یہی قال فما خطبکم، اگر یہ مہمان کے آنے کے ساتھ پوچھا جاتا تو وہ مہمان نوازی یا مروت اور آداب کا پاس و لحاظ نہ ہوتا۔ تو پوری ضیافت ہونے کے بعد، وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد، اپنے کیا کہتے ہیں ضیافت سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ آپ کے آمد کا سبب کیا ہے۔ تو اس سے ایک اہم نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ مہمان نوازی کے آداب بتائے گئے۔ پھر اسی کے بعد فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہاں پر قتادہ رحمہ اللہ تبری میں مذکور ہے کہ یہ جو آیت ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اگر اس گھر کے علاوہ اگر اہل ایمان وہاں موجود ہوتے، چاہے وہ ایک فرد بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ضرور ان کو شامل ہوتی، لیکن ایمان لانے والا گھر صرف وہی ایک گھرانہ تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ایک مومن کی شان جو ہے نا، کعبۃ اللہ کی عظمت سے زیادہ اللہ کے پاس مقبول ہے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اگر ایک بھی اہل ایمان اس گھر کے علاوہ کوئی ہوتے تو ضرور ان کی بھی حفاظت ہوتی۔ پھر اس کے بعد اسی میں ففروا الی اللہ، یہ جو کہا گیا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنے کو، اللہ کی طرف انابت کو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کو قرآن مجید نے جو تعبیر کیا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر انسان کسی اور کی طرف پلٹ کر جاتا ہے تو ہمیشہ خدشے ہوتے ہیں، توقعات ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے، جہاں ہم پلٹ کر آئیں تو وہاں صرف امن، استقرار، سعادت اور کامیابی و کامرانی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ زاریات میں جو اہم باتیں ہیں انہی میں سے ایک ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، یہاں پر تھوڑا سا تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاف، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے اعراض کریں، لیکن اعراض کے باوجود جو آگے کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ان کی حرکتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان سے اعراض کریں۔ کبھی وہ آپ کو کاہن ہونے کا طعنہ دیں گے، کبھی سخریہ کریں گے، کبھی آپ کو اساطیر الاولین کہیں گے، اور کسی انسان نے قرآن کو تم پر املا کیا ہے، پھر اس کے علاوہ مجنون کہیں گے۔ انہی اسالیب المشرکین جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ تقریباً 13 اسالیب ہیں جو مشرکین نے الگ الگ پیرائے استعمال کیے، وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ان تمام کے باوجود یہ جو نصیحت کا جو پہلو ہے، وذکر، اسی آیت کے بعد کہا گیا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمن، ان کے تکلیف پہنچانے کے مختلف اسالیب ہوں گے، ان کی شرارتیں ہوں گی، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک برج ہے، جسر ہے، وہ ہے نصیحت۔ نصیحت کو آپ لازم پکڑیں، کیونکہ نصیحت جو ہے نا دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے، ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ پوری انسانیت کے جو دل ہے نا وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اس میں ایک امید بھی ہے کہ وقت کا، چاہے وہ فرعون ہو، وقت کا کیا کہتے ہیں، بالکل بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایمان کوئی جھلک نہیں ہے، کوئی رمق نہیں ہے، لیکن نصیحت اگر دل میں اتر جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ عمر تو کیا، عمر کا گدھا بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی شدت میں معروف تھے، عمرو بن العاص جو خود مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے حبشہ تک پہنچ گئے تھے، خالد ابن ولید جو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن سب کے دل متاثر ہوئے۔ پھر اسی طرح اس صورت میں انسان کی جو حقیقی تخلیق کا جو مقصد ہے
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ بتایا گیا۔ یہاں پر ایک چیز دیکھ غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے قبل جن کا ذکر کیا، وما خلقت الجن والانس، انسان سے پہلے جن کا ذکر کیا۔ اس میں بلاغت کے حوالے سے نقطہ یہ ہے کہ جو عرب ہیں یہ جنات کی پوجا کرتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ جنات کی تم پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، حقیقت میں تو یہ ہے کہ ان جنات کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو ایک بہترین نکیر اور ایک بہترین انداز سے اہل مکہ کی تربیت کی گئی۔ پھر اس کے بعد ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ جو ذات ہے سبحان اللہ، اللہ کی قوتوں والی، اور رزاق یعنی اس قدر کیا کہتے ہیں رزق ماشاء اللہ اللہ عطا کرنے والی ذات ہے کہ پورے عالم کو اللہ نے رزق فراہم کیا، اور چاہے وہ سمندروں میں رہنے والی ہوں یا آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں۔ انسان تو ایک چھوٹی مخلوق ہے، ورنہ ایسے ایسے مخلوق ہیں جس کے سامنے انسان کا کوئی حجم اور کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح اس صورت میں جو اہم باتیں ہیں، تقریباً اس میں جو باتیں آ گئیں، اقوام ماضیہ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، عاد و سمود کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ جیسا کہ آپ نے سن لیا، اور اسی طرح تخلیقات الہی کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان کو، چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، اور ہر مخلوق کے جوڑے جوڑے نر و مادہ پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو پھر اب ہم منتقل ہوتے ہیں سورہ طور کی طرف۔ سورہ طور یہ 52 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے حساب سے 76 اس کا نمبر ہے، اور طور معروف ہے، طور جس پر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی تھی، اور یہ صورت ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ طور کی فضیلت میں ایک روایت ہے کہ بیت معمور، آسمان اور سمندر کی قسم کھائی گئی ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اللہ اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے۔ پھر اسی طرح جھٹلانے والوں کے لیے جہنم بتایا گیا، نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، میوے اور گوشت ہیں، حور عین ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو اہل جنت کی خدمت کریں گے، نیک لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے انہیں جہنم سے بچایا۔ اس لیے سورہ کے دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن کو خود سے اپنی طرف سے گھڑا، اگر کسی کو شک ہو تو اس جیسا قرآن لے آئے۔ کفار عرب کی سوچ تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید کی گئی۔ اسی طرح آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کو کہا گیا، اور آخر میں اللہ کی تسبیح کا حکم دیا گیا۔ تو معزز سامعین، سورہ طور کے حوالے سے کچھ بلاغی اور کیا کہتے ہیں لطائف کے حوالے سے کچھ اہم نکات میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے طور جو ہے، آپ کو پتا ہے کون سا پہاڑ ہے، جس پہاڑ پر یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی تھی۔ اور آگے سورہ طور کے حوالے سے ایک واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگا رہے تھے، تو وہ ایک عام مسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات پر غور کرنے لگے۔ جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اس آیت پر پہنچے تو واللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے، ایک لمبی مدت تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہ بیمار رہے،
اس آیت سے کافی متاثر ہوئے. اللہ کے عذاب کے ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے. کافی اس آیت سے متاثر ہوئے، یہ روایت نقل کی جاتی ہے. اور اسی طرح اس میں بیت معمور کا تذکرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے بیت معمور جبریل علیہ السلام اس کا تعارف کرتے ہیں اسراء کے سفر میں کہ بیت معمور یہ ایس کعبۃ اللہ ہی کے محاذ، یعنی بالکل محاذات میں یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو اسے دوبارہ داخل ہونے کا سمجھیے موقع نہیں ملتا ہے. تو یہ ہے بیت معمور کا تعارف. پھر اسی طرح اس صورت میں ایک اہم چیز جو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں نصیحت اور قرآن مجید کی آیات میں ہم تدبر کے حوالے سے اس آیت پر غور کریں. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. یہ آیت واقعی تھوڑا سا ہمیں یہاں رکنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے حقیقت میں جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے خوف کھاتے تھے، اللہ سے خوف کھانے کا مطلب گناہوں سے بچتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں اور جنت ہے. تو یہ جو حقیقی معنی میں جو دنیا میں ڈرا کرتے تھے ان کے لیے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، الجزاء من جنس العمل کے تحت وہاں کل قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو لوگ دنیا میں بے باکی کا مظاہرہ کرتے تھے، اللہ سے کوئی لو نہیں لگاتے تھے، کوئی خوف کی بات نہیں ہوتی تھی، ایسے لوگوں کے لیے وہاں پچھتاوا ہوگا اور عذاب ہوگا. اور یہاں پر ایک اور آیت ہے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. یہاں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے صرف سوال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پورا ایک اہتمام، توجہ، اخلاص کے ساتھ جو سوال ہوتے ہیں وہی اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. جیسے مومنین کی کیفیت بتائی گئی، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. یعنی اللہ کے خوف، خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لو لگانا، پھر مزید اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا. تو اخلاص ہی کے نتیجے میں ہمیں جنت اور یعنی کامیابیاں ملیں گی. پھر اس کے بعد آگے مشرکین کے جو تانے دینے کے جو واقعات ہیں، بہت سے تانے دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. یہاں پر ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ حلم کہتے ہیں عقل کو. جو الزامات لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساحر ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو اساطیر الاولین ہونے کا، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو آپ کہانت کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول جیسی شخصیت کو مجنون کہہ رہے ہو؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقل نامی چیز ہی ان کے پاس نہیں ہے. یہ جتنے کام اور حرکت کیے جا رہے ہیں یہ عقل اور حلم کے منافی ہیں. پھر اس کے بعد آپ اسی صورت میں آخر میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اہمیت کو بتایا گیا اور جو ہے نا بہت ہی مبارک گھڑی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا. سورہ طور کو اگر آپ کہیں خلاصے کے طور پر تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، اس میں قیامت کے احوال بتائے ہیں، اور اسی طرح منکرین آخرت کے انجام کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح متقین کا جو اکرام ہوگا اس کا ذکر ہوا ہے، اور آخر میں اسی طرح معبودان باطلہ کی جو کمزوری ہے وہ بتائی گئی ہے. اور ہمیشہ کی طرح انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے راہ میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. سورت کے حساب سے ہماری 53 سورت ہے، اور ترتیب کے حساب سے یہ 23ویں سورت ہے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اور سورہ نجم کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں ستارے کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو قرآن یا جو وحی ہوتی ہے ان پر،
معراج کا واقعے کا ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان کی سیر کرائی گئی اس کا ذکر ہوا، مشرکین عرب سے خطاب ہے کہ لات و عزا اور منات تمہارے بناوٹی معبود ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہیں، رشتے بھی اللہ کی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے اور کسی کو فقر و فاقے کا شکار کرتا ہے، اور آخر میں قوم عاد، سمود اور نوح کا تذکرہ ہے۔ قرآن سے تعجب کرتے ہو لوگوں کے بارے میں ہے کہ ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں ہو؟ آخر میں اللہ کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ معزز سامعین، سورہ نجم کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ نجم میں اپنے اندر کافی بلاغت، لطائف اور نکات کو سموئے ہوئے ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ایک ایک اہم نقطے کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو بتایا گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضلالت اور ایک غوایت۔ ضل اور غوا کے جو کلمات استعمال ہوئے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس سے پہلے والنجم اذا ہوا، اس میں ایک اہم نقطہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نجم کی صورت کی چاند کی عفوا اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، اور اس میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح یہ جو ستارے ہیں آسمان کی زینت ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہوئی جو وحی ہے، آپ کا جو اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا ہے، یہ جو وحی ہے یہ دنیاوی آسمان یعنی زمین کی حقیقی زینت وحی ہے، جس طرح آسمان کی زینت یہ ستارے ہیں۔ اگر وحی اور یہ انبیاء کا علم نہیں ہوتا تو اس لوگ اسی طرح پریشان ہوتے جس طرح ستاروں کے نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی سے وہ پریشان ہوتے، تو وحی کا نہ ہونا اس سے زیادہ کئی گنا پریشانی کا باعث ہوتا۔ تو جس طرح ستارے روشنی کا کام کرتے ہیں، تو وحی الہی حقیقت میں ظلمت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اس میں جو بتایا گیا دونوں چیزیں، دونوں کی نفی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ضلال کا شکار ہے نہ غی کا شکار ہے۔ ضلال یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر قصد کے، یعنی اسے پتہ نہیں ہے وہ گمراہی کا شکار ہو تو اسے ضلالت کہتے ہیں۔ اگر اسے پتہ ہے کہ جو کر رہے وہ غلط ہے، جہل مرکب ہے، تو اس کو کہتے ہیں غی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضلالت اور غی دونوں کی نفی کی ہے کہ آپ نہ کبھی عمدن اور نہ کبھی کیا کہتے ہیں چاہ کر برائی کے راستے پر چلنا پسند کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میں ایک بلیغ نقطہ یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منمانی نہیں کیا کرتے تھے یا اپنے طور پر کچھ کہا نہیں کرتے تھے، جو بھی آپ پر نازل ہوتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ وحی الہی یہ جو ہے سنت ہے، اور سنت وحی الہی کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو بتایا جا رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی بالکل اپنی نگاہوں کو آپ ادھر ادھر یعنی کیا کہتے ہیں پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے جو نشانیاں تھیں ان پر غور کرتے رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی عظماء بادشاہوں کے سامنے یا بڑی شخصیات کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ہوتی ہے اطراف و اکناف میں جو کھانے پینے کی چیزیں یا زینت کی چیزیں ادھر منتشر رہتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل یعنی اس سفر میں آداب سفر کا لحاظ رکھا، اور مکمل اللہ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رہی۔ اور اسی طرح سورہ نجم میں ایک جو اہم بات بتائی گئی وہ ہے ذالک مبلغہم من العلم، مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی
کیا کہتے ہیں معلومات کی انتہا یہی ہے. یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے تانا ہے کہ اگر وہ اہل قرض ہوتے، اہل علم ہوتے، اگر حلم سے ان کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بے اعتنائی نہیں برتتے. اس کی طرف اشارہ دیا گیا. اور اسی طرح وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس آیت میں مکحول رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے. اور یاد رکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں لیکن ان کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں لیکن دودھ پینے کے مرحلے میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نوجوانی کی عمر میں ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مراحل سے ہمیں گزار کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے وہ اس لیے زندہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں، اللہ کے پیغام سے واقف ہوں اور اس کو جانیں. اور اسی طرح اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وقوم نوح من قبل انہم کانوا اظلم واطغى، انہم کانوا هم اظلم واطغى. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سورہ نجم کے آخر میں جو کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا سب سے زیادہ یعنی باغی اور سب سے زیادہ ظلم کرنے والی ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں 950 سال کا عرصہ نوح علیہ السلام نے قوم میں دعوت کا کام کیا. اس کے پاداش میں قوم سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 83 تھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قوم نوح سے بڑھ کر ظالم، طاغی اور باغی کوئی دوسری قوم نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو سورۃ النجم میں بتائی گئی. تو آغاز میں آپ کو پتہ ہے سورہ نجم کا ذکر ہوا، نجم کی قسم کھائی گئی، اور یہ جو سجدے کا واقعہ ہے آخر میں ایک شخص کے علاوہ، امیہ بن خلف کے علاوہ جتنے مشرکین موجود تھے، قرآن مجید کی وہ تاثیر تھی. کل خود ہم حرم مکہ میں دیکھ رہے تھے، حرم مدینہ میں دیکھ رہے تھے کہ سورہ نجم کی جو تاثیر ہے تو پورے کے پورے کفار، مشرکین، مومنین سوائے ایک شخص کے مجمع سجدے میں گر گیا. پھر اسی طرح ستاروں کی قسم کے بعد اس صورت میں رسول جو ہے نا وحی کا تابع ہوتا ہے یہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی طرح منکرین آخرت کی کمزوری بتائی گئی، اور آخر میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی. اور آخر میں اپنا جو بوجھ ہے وہ انسان ہی کو اٹھانا ہے. پھر انسان جو کرتا ہے وہ پائے گا، جو بوئے گا اس فصل کو وہ آگے دیکھے گا. اور آخر میں اللہ کی قدرت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا، سمود کو ختم کیا، نوح علیہ السلام کی قوم جس کو بہت اپنے اوپر غرہ تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. تو اس طرح سجدے کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اب ہمارے سامنے سورۃ القمر ہے جس کا جو اہم محور ہے سورۃ القمر کا وہ اپنے اندر بہت سے پیغامات کو لیے ہوئے ہے. اس میں سب سے اہم پیغام جو ہے نا آخرت کے سلسلے میں جو سورۃ القمر سے متعلق آپ یہ لے کر چلیں. سورۃ القمر ایک ایسی مخلوق ہے جو انشقاق قمر کے واقعے کے بعد متاثر ہو گئی. تو اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح چاند انشقاق کے قمر کے واقعے سے متاثر ہوا تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی پوری دنیا متاثر ہونے والی ہے. وہ پیغام دیا گیا اور قیامت کے قریب ہونے کا اشارہ دیا گیا اس صورت میں. تو سورۃ القمر کے حوالے سے کچھ اہم خلاصہ یہ ہے کہ سورہ قمر کے شروع میں قیامت کے بارے میں، قیامت کی آنے کی آگاہی دی گئی. لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کا واقعہ بتایا گیا کہ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح دکھائی دیں گے. نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے. اس واقعے میں ایک آیت ہم نے قرآن کو آسان بنا کر نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بھیجا ہے. اس میں بار بار اس آیت کا ذکر کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تقریباً آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور 40 میں بار بار اس کو دہرایا گیا
جس طرح قرآن مجید کے دوسرے مضامین ہیں کہ یعنی قرآن مجید سے غفلت یہ بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ قرآن مجید سوال کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، ہمارے پورے مسائل کے حل، ہمارے آپسی اختلافات کے سلیوشن، قیامت تک کے آنے والے احوال کی تفصیلات، سب کچھ اس کتاب ہدایت میں موجود ہے۔ ہم سے پہلے والے قوموں کے تذکرے نصیحت کے لیے یہاں پیش کیے گئے، یہ سب تفصیلات اس صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح آخر میں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم، پھر عاد کا واقعہ ذکر کیا گیا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، فرعون اور فرعونیوں کا ذکر کیا گیا، پھر آخر میں آ کر کفار مکہ سے خطاب ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ خوشحال تھے یا تم لوگ؟ جلد ہی کافر لوگ ہارنے والے ہیں، تقدیر کے بارے میں بتایا گیا، آخر میں پھر جنت کے ذکر سے اس صورت کا اختتام ہوا۔ معزز سامعین، اس میں جو کچھ اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ یہاں ایک آیت ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس آیت پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ گویا نوح علیہ السلام سے صرف دعا کے انتظار میں تھے، اس طرف سے دعا کا نکلنا تھا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو پھر فوراً وہاں سے اللہ کی مدد یعنی ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، فوراً یعنی آپ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے صرف دعا کے انتظار میں تھے، مدد نازل ہو گئی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنا جو شکوہ تھا اللہ کے سامنے رکھا، 950 سال دعوت کے بعد کہا کہ اب دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے۔ جس طرح عبد المطلب نے جب ابرہا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تو اپنے اونٹ مانگے اور کہا فَإِنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ، کہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو وہی ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انہوں نے ایمان اور اسلام کو اللہ کے حوالے کیا، 83 لوگ تھے اور ہر ایک میں سے ایک جوڑا تھا وہ لے کر نکلے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان میں کس قدر برکت دی۔ آج جو پوری دنیا کی آبادی ہے انہی 83 لوگوں سے آگے نسل کی شکل میں آگے بڑھی۔ معزز سامعین، یہاں پر کافی الگ الگ مضامین ہیں، ان میں سے ایک مضمون ہے روز قیامت قبروں سے اٹھنے کا تذکرہ ہے، کہ کس طرح ہم قبروں سے اٹھ کر منتشر انداز میں نکلیں گے۔ پھر واقعہ نوح کا تذکرہ ہے، قرآن آسان کلام ہے اس کا ذکر ہے، اور قوم عاد کا تذکرہ، سمود اور لوط کے بعد فرعون کے لشکر کا تذکرہ ہے، اور متقیوں کی آخر میں تعریف کی گئی ہے، اور اسی طرح یعنی مشرکین کا انجام بتایا گیا۔ یہاں جو آیت ہے جب لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔ یہاں پر دیکھیں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے جو انہیں بچایا یہ خود شکریہ کے قابل چیز تھی۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا آنا، اسے کہتے ہیں یعنی نعم النفع، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ہے نعم الدفع، اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم سے مصیبتوں کو ٹالنے کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل لوط سے جو عذاب کو ٹالا یہ خود شکریہ کے مستحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے فذوقوا عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا فذوقوا، یہاں پر مزہ چکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آل لوط کس خبیث جرم میں مبتلا تھے، جس طرح وہ لذتوں میں کیا کہتے ہیں مگن رہتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی تعبیر کو سزا کے طور پہ کہا فذوقوا عذابی ونذر۔ پھر اسی طرح آگے ایک آیت ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہاں پر بھی ایک بلیغ نقطہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن چہرے کے بل ان کو کھینچا جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ چہرہ، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کیا ہیں؟ اشرف الاعضاء ہیں، یہ اشرف الاعضاء ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے کہ سیٹ کے منہ کے بل کھینچیں گے تو اس کے علاوہ دیگر اعضاء کو کیا اذیت دی جائے گی، اور یہ ان کو رسوا کرنا مقصود ہے۔ جو اشرف الاعضاء ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو رسوا کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہیں سنی۔ تو سورۃ الواقعہ
सूरत अल-क़मर में आपने तफसील से सुना, ये कुछ अहम पहलू थे। अब हम मुंतकिल होते हैं, हमारे पास वक्त कम है तो सूरह रहमान की तरफ मुंतकिल होते हैं। उससे पहले एक आयत है, फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। यहाँ अल मुक़तदिर जो कहा गया, ये ऐसे ताकतवर ज़ात और ऐसी कुदरत वाली ज़ात है जिसकी कुदरत का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, जिसकी ताकत और कुदरत का इहाता नहीं कर सकते, उसे कहते हैं अल मुक़तदिर। अल मुक़तदिर ये जो कलिमा है अल्लाह के जो अस्मा में से है, मुफस्सिर बक़ाई कहते हैं रहमहुल्लाह कि ये जो अल मुक़तदिर है, अल्लाह के वो बंदे जो जिहाद में लगे हुए हैं, फुतूहात इस्लामिया में लगे हैं, जालिमों और मुसलमानों की मदद में इस इस्म का बड़ा असर देखने को मिला है। अल मुक़तदिर ऐसी ज़ात जो जिसकी कुदरत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, गोया कि इसमें फतह व नुसरत का समझिए एक राज है। फिर इसी तरह अब हम सूरत रहमान में मुंतकिल हो रहे हैं। सूरह रहमान का खुलासा ये है कि तरतीब के हिसाब से ये 55 सूरत है, लेकिन नुज़ूल के हिसाब से 97 इसकी तरतीब है। और सूरह रहमान में तकरीबन 31 बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसकी क्या हिकमत है, यानी इतने बार इसको दोहराने की क्या हिकमत है। सबसे पहले हिकमत तो ये है कि अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करने के बाद इस आयत को जिक्र किया है, मैदान महशर के बाद भी इस आयत को जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि क़यामत की जानकारी भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, ताकि इंसान बुराई से बचे रहे। यानी जिन्नात भी इंसान की तरह ऐसी मखलूक हैं कि अकल उनके पास भी है और शरीयत उनके लिए भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के भी नबी थे। अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना जायज़ है। इस्लाम में रहबानियत, दुनिया को छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं है। बार-बार याद दिलाना धमकी या याद दहानी के लिए है, जिसका मकसद अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है। सूरह रहमान के शुरू में कुरान के बारे में ज़िक्र है, कुरान को सिखाया और इंसान को बोलना सिखाया। सूरज और चाँद, सितारे और दरख्तों का ज़िक्र है, आसमान और ज़मीन का ज़िक्र है और मेवों का ज़िक्र है। और एक आयत तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ये मौजूद है। 2 समंदरों के मिलने का ज़िक्र है, एक खारे पानी का और दूसरा मीठे पानी का, मगर दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। क़यामत का मंज़र और जहन्नम का ज़िक्र किया गया, जन्नत और जन्नत की नेमतों का ज़िक्र है। हुर-ए-ईन है, जिसको किसी इंसान और किसी जिन ने छुआ तक नहीं। आखिर में अल्लाह की तारीफ से इस सूरत का इख्तिताम हुआ है। इसमें 2-3 अहम निकात जो है वो बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सबसे पहले कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान। इसमें अबू दर्दा अल्लाह के रसूल से रिवायत करते हैं, हर दिन उसकी एक शान है। इसका मतलब ये है कि किसी को माफ कर देना, किसी के मुसीबत को टाल देना, किसी कौम को बुलंदी अता करना, किसी को ज़वाल अता करना, उससे मुराद है अल्लाह ताला की हर दिन एक शान होती है। फिर उसके बाद सनफ़रुगु लकुम अय्युहत थक़लान जो है, थक़लान जो थक़लैन जो कहा जाता है इंस और जिन को, इसकी क्या हिकमत है, इसके कहने की क्या वजह है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो जिन और इंस हैं, इनकी क्या कहते हैं एक शान है। इसकी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं थिक़ल से, वज़नदार मखलूक से ताबीर करते हैं। और दूसरी ताबीर ये है कि ये ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी ज़मीन पर एक बोझ हैं, तो इसके लिए थिक़ल कहा गया। और इसी की तरफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इशारा किया, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। तो इसको सिकल इसलिए कहा गया। एक तीसरी ताबीर ये है कि ये दोनों गुनाहों से बोझल रहते हैं बनिस्बत फरिश्तों के। इंसान और जिन गुनाहों से बोझल रहते हैं, तो इसको सिकल से ताबीर किया गया। तो इसी तरह सूरतुर रहमान में जो बताया गया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। यहाँ जो खौफ का जो ज़िक्र है, ये वो खौफ नहीं है जो इंसान के दिल में आए, बल्कि ये वो खौफ है जो इंसान को मासी और गुनाहों से बचाए। फिर आखिर में शेख आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे म्यूट कर दिया गया। आ रही है आवाज़? जी जी आ रही है।
बहरकैफ इसमें जो बताया गया कि जो ख़वातीन घरों को लाज़िम पकड़ती हैं, उसके अंदर एक हूर की सिफ़त पाई जाती है, और जो ज़्यादा घरों से बाहर निकलती हैं, उनको उस वस्फ़ को पसंद नहीं किया गया, इसीलिए ख़ैमों के साथ उन्हें लाज़िम करार दिया गया। फिर उसमें ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ, ये आयत जो है, हम लोग सूरतुल वाक़िया में दाखिल हो रहे हैं। मैं सूरतुल वाक़िया का मुख़्तसर ज़िक्र करके, शायद 4-5 मिनट बाकी हैं, अपनी बात 4-5 मिनट में समेटने की कोशिश करूँगा। सूरह वाक़िया के शुरू में क़यामत का ज़िक्र है, और बताया गया कि ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ चलाए जाएँगे, लोगों के 3 गिरोह हो जाएँगे। पहला गिरोह जो दाएँ हाथ वाला होगा, दूसरा गिरोह बाएँ हाथ वाला होगा, तीसरा गिरोह यानी सब्बाक़ीन का होगा, वस्साबिक़ूनल अव्वलीन, सबसे आगे निकलने वाला। जन्नत की नेमतों का इसमें ज़िक्र है। फिर इसी तरह आगे बढ़ने वालों के लिए है, यानी जन्नत में जो नेमतें होंगी, तकिए लगाए होंगे, और लड़के उन्हें शराब पिला रहे होंगे, जिस शराब से दिमाग खराब नहीं होगा। परिंदों के गोश्त होंगे, हूर ऐन औरतें होंगी, और दाएँ तरफ वालों के लिए जन्नत की नेमतें हैं, बेरियाँ हैं, केले हैं, लंबे-लंबे साए हैं, बहते हुए पानी है, कभी ख़त्म ना होने वाले फल हैं, हम उम्र औरतें हैं, नए सिरे से अल्लाह उन औरतों को पैदा करेगा। बाएँ तरफ वाले लोगों का ज़िक्र है, इन लोगों के लिए समझिए जहन्नम है, खौलता हुआ पानी है, गरम हवाएँ हैं, काली धुएँ हैं, और इसी तरह ये जहन्नम में इसलिए गए हैं कि ये लोग क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते थे। अल्लाह की निशानियों का ज़िक्र है। अल्लाह ने कहा कि मनी से बच्चे हम पैदा करते हैं, खेती में दाना हम उगाते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, आग हम पैदा करते हैं। कुरान के बारे में है कि पाक लोग इसको छूते हैं, दाएँ तरफ वालों के लिए जन्नत है और बाएँ तरफ वालों के लिए जहन्नम है, और आखिर में अल्लाह की तारीफ़ के साथ सूरत का इख्तिताम होता है। ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ, ये जो ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ है, इस सिलसिले में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो लोग दुनिया में तकब्बुर, गुरूर और क्या कहते हैं, किब्र में रहा करते थे, कल उनका मकाम कम होगा। मुतकब्बिरीन जहन्नम में जाएँगे, उनके मकाम को घटाया जाएगा, और जो लोग नरम और पस्ती और खंदा पेशानी से मिलने वाले लोग, अहले ईमान को बुलंदियाँ अता की जाएँगी। फिर इसी तरह वस्साबिकून अस्साबिकून, इस आयत में एक नुक्ता ये है कि जो दुनिया में भलाइयों के मामले में पेश-पेश रहा करते थे, कल क़यामत के दिन अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल के तहत वहाँ भी वो पेश-पेश होंगे, कमा तुदीन तुदान, ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह इस सूरत में जो एक अहम नुक्ता है, वो हूर ऐन की जो सिफ़त बताई गई है, कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, के लुअलु से तशबीह दी गई है उसकी सफ़ेदी के हवाले से, मकनून जो है ना, उसको ढाँकने के हवाले से, क्योंकि जो चीज़ ढकी जाती है, उसके हुस्न में कोई कमी नहीं आती। फिर इसके बाद जो जन्नत की जो सिफ़त बताई गई, ज़िल्ल ममदूद, इसमें इब्न जज़ीर रहमहुल्लाह कहते हैं, एक रिवायत नक़ल करते हैं कि जन्नत में एक दरख़्त होगा, यानी सवार चलता रहेगा, 100 साल की मुद्दत भी चलता रहे तो वो साया ख़त्म नहीं होगा, इसी की तरफ इशारा है ज़िल्ल ममदूद। बहरकैफ़ आगे बहुत से अक़ली दलाइल दिए गए, जिसमें इंसान की तख़लीक़ के हवाले से, बहुत सी नेमतों के हवाले से, तो मैं यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो गुज़ारिश है कि कुरान मजीद जो तदब्बुर के लिए, जो नसीहत के लिए, जो इबरत के लिए आई हुई किताब है, इस किताब के सिलसिले में आपने ज़रूर वो अशार सुने होंगे, ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो-धो के पिलाया जाता हूँ, जैसे किसी तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक-एक जलसे में पढ़-पढ़ कर सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हँसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। अक़ीदत के दावे, कानून के राज़ी गैरों पर यूँ भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। तो इन मुख्तसर बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। काफ़ी यानी क्या कहते हैं, फ़िल वक़्त मुझे दौराने अभी तफ़सीर या अपनी बात रखने के दरमियान कम से कम 15-20 कॉल आए होंगे। ज़हन काफ़ी मुंतशिर है, क्योंकि एक उम्रे पे आई हुई ख़ातून, कल तक वो तमन्ना कर रही थी, बकी के पास उनका होटल था।
اور وہ تمنا کر رہی تھی کہ بقی میں ان کی تدفین ہو. کل رات وہ احرام باندھ کر نکلتی ہیں اور میقات سے 40 کلومیٹر آگے جاتی ہیں. صرف گاڑی سگنل پہ دوسرے گاڑی سے ٹکراتی ہے, صرف ناک پہ برائے نام چوٹ آتی ہے اور وہیں پہ ان کی وفات ہوتی ہے احرام کی حالت. اب ان کی تدفین کا معاملہ ہے, لوگ باہر کھڑے ہیں, تو معذرت کے ساتھ کافی ذہن منتشر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی باتوں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ حقیقی معنوں میں دل لگانے کی, لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے, اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہی کتاب ہے جو ہمارے مسائل کا حل ہے, یہی کتاب ہے جو ظالم جابر حکمران جو ہم پر مسلط ہے ان کے دلوں کو نرم کرنے والی بھی کتاب یہی ہے. اس پیغام کو اللہ ان تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم یا شیخنا. شیخ محترم نے ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت ہی اہم مضامین کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی, بہت سارے نکات آپ نے پیش فرمائے, اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے وقت کی تنگ دامنی کے باوجود آپ نے بہت ساری مفید باتوں کی طرف ہماری نشاندہی فرمائی. وجزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. میں اس کے بعد شیخ محترم کا دل کی گہرائیوں سے اور ابنائے قدیم شاہ قطر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے ہمیں نوازا اور بہت ساری مفید باتوں سے ہمیں مستفید کیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے, اس بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو محنتیں کر رہے ہیں قرآن کی خدمت کے تعلق سے ہے یا غیر مسلمین کی خدمت کے تعلق سے ہے یا مسلمانوں کی اصلاح کے تعلق سے, مختلف ذرائع کو اپناتے ہوئے اپنے دارالہدیٰ کے ذریعے سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری خدمات کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو, اور ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ, ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے اور آپ کے سارے پریشانیاں حل ہو جائیں اور آپ کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. یہ ہماری دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں, اقبال میں, عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. اسی کے ساتھ میں دو اہم اعلانات ہیں وہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ کل بروز جمعہ یعنی 29 اپریل بروز جمعہ کل 2 پاروں کے جو ہے خلاصہ ہوگا, 2 پاروں کے اہم عناوین کا خلاصہ ہوگا. 28ویں پارے کے اہم عناوین کا خلاصہ فضیلت الشیخ عبد الحکیم قریشی عمری حفظہ اللہ فرمائیں گے, اور 29ویں پارے کا جو اہم عناوین ہے اس کا خلاصہ شیخ شکیل بہاری عمری حفظہ اللہ فرمائیں گے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روزے 30 ہوں گے یا پھر 29 ہوں گے اس کا بھروسہ نہیں ہے, تو اس لیے احتیاطاً ہم لوگ جو ہے کل 2 پارے کے اہم مضامین کا خلاصہ ہوگا. اس کے بعد ہفتے کے دن یعنی 30 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارے صدر شاق فضیلت الشیخ عبد الشکور عمری حفظہ اللہ کا جو ہے نا 30ویں پارے کا جو خلاصہ کیا فرمائیں گے. تو کل جو اہم چیز ہے آپ کو نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے, کل کا جو پروگرام جو شروع ہوگا وہ 3:40 پر شروع ہوگا. 3:40 پر انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا, جس میں پہلے مقرر عبد الحکیم قریشی عمری ہوں گے اور دوسرے مقرر فضیلت الشیخ شکیل بہاری عمری حفظہ اللہ فرمائیں گے. تو اسی کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ آئے ہوئے مہمان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام احباب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا وقت دیا اور جو ہے قرآن مجید کی ان اہم باتوں کو سننے کے لیے جو جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے سننے کو, آپ کے اس پروگرام میں شرکت کو قبول فرمائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بنائے. اسی کے ساتھ میں مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہوئے اس مجلس کو برخاست کرنے کی گزارش کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.